بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحابته الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجانب مرزوق والمحتكر ملعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین، جیسا کہ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج شعبان المعظم اور 1 اپریل کی تاریخ ہے، اور اس وقت ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. ہر طرف غریب پریشان ہے. امیر لوٹ گسوٹ کا بازار اس نے گرم کیا ہوا ہے. ذخیرہ اندوزی اپنی بام عروج کو چھو رہی ہے. تو اس لیے آج کا ہمارا موضوع ہے ذخیرہ اندوزی قرآن و سنت کے تناظر میں. اس وقت جو حالات ہیں، غریب طبقہ، لیبر طبقہ، مزدور طبقہ بہت زیادہ رحم و کرم کا محتاج ہے. جب حالات اس قسم کے ہوں تو ہم آپس میں اگر ایک دوسرے پر رحم نہیں کریں گے تو حدیث کے مطابق اللہ کیسے مہربانی کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اس لیے اصل موضوع سے قبل میں عرض کر دوں کہ ان حالات میں بندے کو کیا کرنا چاہیے. تجارت کرنا کوئی بری چیز نہیں، کاروبار کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بڑی اس کی فضیلت ہے. بڑی مشہور روایت ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے امجد الاحادیث، صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی خدمات ہیں فقہی صورت میں بار شریعت کے اندر آپ نے جو فقہی مسائل پر حدیث کو جمع کیا. مفتی محمد ابو الحسن قادری صاحب نے امجد الحدیث کے نام سے ان سارے افادات کو جمع کیا. یہ دوسری جلد ہے. اس میں ایک روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں: عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس تاجر کے اندر 2 خوبیاں ہوں گی، سچ بولے گا اور امانت داری کا مظاہرہ کرے گا، قیامت والے دن اللہ کریم اسے نبیوں، شہیدوں اور صدیقین کے زمرے میں، ان کی جماعت میں ایسے تاجر کو، ایسے بزنس مین کو قیامت والے دن اللہ کریم اٹھائے گا. یعنی تجارت جو ہے ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس تجارت میں اس کے تمام حقوق کا خیال رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. آج کل جیسے لوٹ گسوٹ ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام غیب داں پیغمبر ہیں، سب کچھ آپ نے پیشن گوئیاں دے دی. یہ روایت دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث فرماتی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ چیز جو میرے پاس آئی ہے کہاں سے آئی ہے، حلال کی ہے یا حرام کی. یعنی میری امت حلال حرام کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جائے گی. اور دیکھیں جو
بندہ کاروبار کرتا ہے بہت اچھا ہے، کاروبار کرنا چاہیے جی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کسی بندے کے مقدر میں اللہ نے رزق کے 100 حصے لکھے ہیں تو 90 حصے تجارت کے اندر ہیں، کاروبار کے اندر ہیں، اور 10 حصے اللہ اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کاروبار کے جو اسلامی تجارت کے جو اصول ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ہر چیز کی جو ہے نشاندہی فرما دی۔ آج کل ہر کسی کی کوشش ہے کہ میرا مال جو ہے جلد بک جائے، میری دکان جلد خالی ہو، میں اس کو اور بھروں۔ دیکھیں ایک روایت مشکات شریف کی باب المساہلۃ فی المعاملہ کے اندر موجود ہے، 243 صفحے پر ہے، عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم لهم عذاب أليم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہوں گے اللہ قیامت والے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ خیب و خاسر لوگ کون ہیں، خسارے میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1 المسبل، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور نمبر 2 والمنان، کسی کے ساتھ احسان اور نیکی کر کے اس کے بعد احسان جتلا دینے والا، اور تیسرا فرمایا کہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، فرمایا کہ جو شخص اپنے سامان کو بیچتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر سامان کو بیچتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سامان تو اس کا بک جائے گا لیکن اللہ کی رحمتیں اس کے کاروبار سے، بزنس سے اٹھا دی جائیں گی۔ تو بھائیو، کاروبار جب کرنا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنی ہے، پھر انشاءاللہ العزیز برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی غریب ہو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ تجارت کرنی ہے، لیکن نرمی کا جو ہے وہ برتاؤ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ ایک روایت جو ہے مشاہدہ فرمائیں، یہ روایت جو ہے مشکات شریف کے اندر باب المساہلہ کے اندر یہ ہے 243 صفحے پر، عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك ليقبض روحه۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ ایک آدمی تم سے پہلے زمانے کا جس کے پاس فرشتہ آیا تاکہ اس کی روح وہ قبض کرے، یعنی اسرائیل علیہ السلام آئے، وقیل له هل عملت من خیر، تو اسے کہا گیا، یعنی اسرائیل نے کہا کہ بتاؤ تم نے کوئی بھلائی کا، نیکی کا کام کیا ہے؟ قال ما اعلم، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میرے اس ٹائم نالج میں نہیں ہے۔ قیل له انظر، اسے کہا گیا کہ غور کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے مائنڈ میں کوئی چیز آ جائے۔ قال ما اعلم شيئا غیر انی كنت ابايع الناس في الدنيا واجازيهم، تو اس نے آگے سے شخص نے عرض کی کہ مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں، البتہ ایک عمل میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جب کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، صنعت کاری کرتا تھا، اس وقت میں کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا تھا۔ کیسے؟ فَأُنْزِرُ الْمُوسِرَ وَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ اس نے کہا میں نرمی کا برتاؤ اس طریقے سے کرتا تھا، اگر میرے پاس کوئی کسٹمر، کوئی گاہک جو ہے وہ مالدار آ جاتا، امیر اور صاحب ثروت آ جاتا، تو میں کیا کرتا تھا؟ اسے مہلت دے دیتا تھا کہ چلو تم اتنے دنوں کے بعد مجھے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دینا، اور اگر کوئی غریب آتا تو میں اسے تنگ دست آتا اسے معاف کر دیتا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے حضور نے فرمایا اس شخص کو جنت عطا فرمائی۔